بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواہ النسائی والحاکم وقال حدیث صحیح۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو۔ چونکہ لباس کا بیان چل رہا ہے کہ کیسے کپڑے پہنیں گے، پہننے کو تو کوئی بھی کپڑا پہن لے۔ حضرات صحابہ کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو صحابہ کرام کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے پاس صرف نیچے لنگی تھی اور ان کی زندگیاں پوری ہو گئی کہ اوپر کا کپڑا بہت کم میسر ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے یوں کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر ذرا بتائیں کہ حضرت کیسے پڑھتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ وہاں کپڑا لٹکایا تھا، آپ کا اوپر کا کرتا آبا چادر جو بھی تھی اس کو لٹکایا تھا، اس کے باوجود حضرت جابر نے نیچے ہی کی لنگی پہن کر نماز پڑھی، اوپر کا نہیں پہنا۔ تو سائل نے سوال کیا کہ حضرت یہ کپڑا آپ کا موجود ہے پھر بھی آپ نے نہیں پہنا۔ حضرت نے فرمایا تجھ جیسے بیوقوف کو بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ بہت مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے احد میں، تو صرف ایک لنگی تھی نیچے باندھی ہوئی، اور شہید کو اس کے کپڑوں ہی میں دفنایا جاتا ہے۔ اب اسی چادر میں دفنانا ہوا تو وہ چادر جب کھول کر کے پورے بدن پر لپیٹی وہ لنگی، تو وہ چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر جو کھلے رہتے ہیں اس پر گھاس ڈال دینا، قبر میں رکھنے کے بعد گھاس رکھ دینا پاؤں پر۔ کا مطلب حضرات صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کی زندگی بہت سادہ تھی، غربت کی زندگی تھی۔ اس وقت ہم اپنے اوپر جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، کپڑے ہیں تو انتہا نہیں، کھانا ہے تو انتہا نہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دو چار نمازوں کا بدلہ اللہ نے کہیں دنیا ہی میں نہ دے دیا اور ہمارے لیے آخرت میں کچھ نہ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ روزے دار تھے، بخاری شریف میں ہے، روزہ ہوتا تھا۔ افطاری کے موقع پر یوں کھجور اٹھایا، افطاری کی اور کھانے بیٹھے اور یاد کرتے تھے اپنے ان صحابہ کو جو شہید ہوئے اس عالم میں کہ نہ کھانا ملا نہ پورا کپڑا ملا۔ فرمایا کہتے تھے مصعب تو دنیا سے چلا گیا اور تجھے پورا کفن بھی نہ ملا۔ یہ کہہ کر یاد کرتے تھے، پھر رو پڑتے تھے اور کہتے تھے بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ نے ہم کو دنیا میں نہ دے دیا اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ کہہ کر کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا ایک وقت کا واقعہ نہیں ہوا، بار بار کے واقعات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی ایک سادہ زندگی تھی، بہت کوئی تکلف والی زندگی ان کی نہیں تھی اور غریبانہ زندگی تھی حضرات صحابہ کی۔ ان کے پاس اتنا کہاں ہوتا تھا کہ وہ اتنے سارے کپڑے رکھے اور اتنے سارے کھانے بنائے اور اتنا سارا فاخرانہ لباس پہنے، یہ ان کے وہاں تھا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سفید کپڑا پہنو۔ سفید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے،
اللہ کے نبی کا عمومی معمول سفید کپڑے پہننے کا تھا. حضرت نے فرمایا سفید کپڑا پہنو اور تمہارے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفناؤ. وَقَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، سفید کپڑوں میں تم اپنے مردوں کو دفناؤ. دوسری روایت میں ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. حضرت مربوع تھے. مربوع کا معنی کھلا سینہ تھا. حضرت کا سینہ کھلا تھا. انشاءاللہ جہاں حضرت کا حلیہ مبارک آئے گا وہاں میں اس کو کھول کر بیان کروں گا کہ حضرت کا حلیہ کیسا تھا. حضرت کشادہ سینہ والے تھے اور ہتھیلی بہت پرغداز، بہت نرم حضرت کی ہتھیلی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی روئی سے زیادہ نرم تھی اور بال بالکل تیرے نہیں تھے جیسے حبشیوں کے ہوتے، کالوں کے ہوتے، اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ حضرت کے بال کچھ پیچو خم لیے ہوئے تھے جو اچھے لگتے. اور فرمایا حضرت بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے جیسے گورے ہوتے. یہ حسن نہیں ہوتا بالکل چونے کی طرح، بلکہ امحق، سفیدی میں گیہولا رنگ تھا. اور جب سفیدی میں گیہولا رنگ ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اور حضرت کے تمام اعضاء برابر تھے. یہ نہیں کہ گردن لمبی تھی اور کان بڑے تھے اور ناک لمبا تھا، نہ، تمام اعضاء برابر تھے. اور انسان کے اعضاء تمام برابر ہو تو وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. تو رنگ کا اچھا ہونا یہ حسن ہے، اور تمام اعضاء کا برابر ہونا اپنی جگہ یہ جمال ہے. دو چیزیں ہیں، ایک حسن ہے ایک جمال ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، مسجدوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، ترتیب سے قرآن کا رکھنا یہ جمال ہے، اور صاف ستھرے قرآن ہو یہ حسن ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ حسن سے بھرا ہوا، اور تمام اعضاء اپنی جگہ برابر تھے. اور حضرت کے پورے بدن پر بال نہیں تھے. انسانوں کے پورے بدن پر عام طور پر بال ہوتے ہیں. حضرت کو صرف یہاں بالوں کی ایک لری تھی، ایک لکیر تھی. اور بدن کی سفیدی کا اور خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جب یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرتے کرتے یوں ہاتھ اٹھا دیے تو ابا مبارک جو پہنا ہوا ہوتا تھا وہاں سے بغل نظر آتی ہے. تو صحابی کبھی کبھی بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے بغل کی سفیدی دیکھی، بیاض بتئی ہی، بغل کی سفیدی دیکھی. اور سفیدی بولنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کے بغل میں بال نہیں تھے، اس لیے کہ بال ہوتے تو سفید نہیں تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک بھی بالکل سفید، اور سینہ بہت چوڑا. اور حضرت چلتے تھے تو قدم پورے اٹھا کر چلتے تھے جیسے بہادرانہ ایک چال ہو. عورتوں کی طرح دب دب کر نہیں پاؤں رکھتے تھے، بہادرانہ چال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور باوجود ہی کہ حضرت بیچ میں ہوتے تھے، سب کے بیچ میں، لیکن اس کے باوجود ایک وضاحت معلوم ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. فرمایا ایک چیز مجھے دی گئی کہ زمین کو میرے لیے طہارت کی چیز بنا دی، یعنی تیمم. اگر پانی نہ ہو تیمم کر لو نماز ہو جائے گی. وہ اسی امت کی خصوصیت ہے، پہلے تیمم نہیں تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اور پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا. میں جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں، ریلوے اسٹیشن پر نماز ہو جاوے، اور جہاں آپ نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو. پہلی امتوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی. اور فرمایا مال غنیمت میرے لیے اللہ نے حلال کر دیا. اگلی امت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، حرام تھا. اور میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے، مسیرت شہر 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے. یہ رعب مجھے دیا ہے. اب اس پر سوال ہوگا
کہ جب آپ کا رعب اتنے دور سے پڑتا تھا تو پھر مکہ والے کیوں آتے تھے؟ رعب کی وجہ سے نہیں آنا چاہیے۔ محدثین نے اس کا جواب دیا، ایک ہوتا ہے رعب اور ایک ہوتا ہے جذبہ۔ مکہ والے رعب تو پڑتا تھا، بخاری شریف میں روایت ہے، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے اور مدینے کے سرداروں میں سے تھے، قبیلے اوس کے سردار۔ ان کی دوستی تھی مکے میں امیہ ابن خلف کے ساتھ۔ امیہ مکہ کا تھا، سرداروں میں سے، سعد بن معاذ مدینے کے تھے، اور دور جاہلیت اور دور کفر کی دوستی تھی۔ مدینے میں جو پراپرٹی تھی امیہ کی، اس کی دیکھ بھال سعد فرماتے، اور مکے میں جو پراپرٹی تھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دیکھ بھال امیہ کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے، سعد بن معاذ ایمان لے آئے، تو اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو اپنا پرانا دوست تھا امیہ، اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اپنا تو اسی کے وہاں اترے، اور یہ کہا کہ دیکھو جب مطاف خالی ہو، کوئی نہ ہو تو مجھے بتا دینا تاکہ میں ذرا طواف سعی کر لوں، عمرہ کر لوں۔ دوپہر کے وقت میں امیہ لے گیا، اتنے میں ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ امیہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سعد بن معاذ میرے دوست مدینے سے آئے ہیں۔ کہا اچھا یہ تو صابی ہو گیا ہے، اس زمانے میں مسلمان کو صابی کہتے تھے، کہا یہ تو صابی ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ مکہ کا سردار امیہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو میں تیرا بھی گردن بجا دیتا۔ یہ سعد بن معاذ کو کہا، سعد بن معاذ کے بھی پھر تیور بدلے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دھمکایا اور یہ کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں۔ تو امیہ کہنے لگا کہ آہستہ بولو، آہستہ بولو، سید ہذا الوادی، ابو جہل تو ہمارے یہاں کے سردار ہیں مکے کے، ہمارے سردار کے سامنے آپ زور سے نہ بولو۔ تو حضرت سعد نے غصے میں امیہ کو یوں کہا تو بھی چپ بیٹھ، میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ تو مسلمانوں کے ہاتھ مارا جائے گا۔ اب یہ جملہ جو اس نے سنا امیہ نے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حضرت سعد تو چلے گئے وہاں سے، مدینے روانہ ہو، یہ اپنے گھر گیا اور اس نے جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میرا یسربی دوست جو آیا تھا، یعنی مدینہ، پہلے یسرب نام تھا مدینے کا، میرا یسربی دوست جو مدینے سے آیا تھا سعد، وہ مجھے یوں کہہ گیا کہ محمد نے یوں کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مارا جاؤں گا۔ تو بیوی کہنے لگی پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کہاں مارے جاؤ گے، تاکہ جاؤ ہی نہیں اس طرف۔ تو کہا وہ تو بتایا نہیں مجھے۔ جب بدر کا موقع آیا اور ابو جہل سب کو تیار کرنے لگا تو امیہ نہیں تیار ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ سن چکا تھا، وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابو جہل خود آیا اور یہ کہا کہ تم سردار ہو کر پیچھے رہو گے تو لوگ بھی نہیں آئیں گے، کسی طرح تیار کیا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ تمہارے یسربی بھائی کا جملہ تمہیں یاد نہیں ہے سعد کا؟ کہا یاد تو ہے، میں پیچھے پیچھے رہوں گا اور تیز رفتار اونٹ کو لے جاؤں گا اور جہاں موقع ملے میں بھاگ نکلوں گا۔ لیکن موقع ہی نہیں ملا، اس کی موت کھینچ کر اس کو بدر میں لے ہی گئی اور وہیں پر مارا گیا۔ تو خوف اور ڈر اور رعب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی، اسی لیے ایک مشرک کا جملہ بدر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ اس کو صرف یوں چھید لگ گئی تھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے، حضرت کے ہاتھ سے کوئی نہیں مارا گیا، حضرت کسی کو مارتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ جو نبی کو مارے یا نبی جس کو مارے، ان دونوں کے لیے جہنم لازم ہمیشہ کی۔ اور اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، کیوں جہنم میں بھیجتے؟ حضرت نے کسی کو نہیں، کبھی نہیں، ایک غزوہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، حضرت کے ہاتھ سے کوئی نہیں۔ لیکن وہ آدمی حضرت کو مارنے آیا تھا تو حضرت نے اسی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھین لیا، اس کو ذرا یوں چھید ہو گیا، تو وہ اتنا چلاتا تھا، لوگوں نے کہا یہاں پاؤں کتے، ہاتھ کتے، اور تو اتنی سی چھید میں چلا رہا ہے۔ کہا یہ محمد کا چھید ہے، محمد تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ رعب اپنی جگہ مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جذبات میں آتے تھے۔ اور میں اپنے بچوں کو، طلبہ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ استاد، ایک بات کہتا ہوں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو، کہ استاذ کا رعب ضرور ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی طالب علم جوش میں آتا ہے تو رعب کے باوجود اپنے استاذ کے سامنے بول دیتا ہے،
وہ جذبہ ہے. جذبہ اور چیز ہے، رعب اور چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات ہیں جو حضرت ہی کو عنایت فرمائے گئے. تو حضرت بڑے بارعب تھے، لیکن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دور سے رعب پڑتا تھا، لیکن جب حضرت کے قریب آ جاتے تھے تو آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر محبت والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایتیں. ثمامہ ابن اسال، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے. یہ ثمامہ ابن اسال جو ہیں، بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، ایک بڑا گاؤں تھا یمن جاتے ہوئے. مکہ اور یمن کے بیچ میں یہ قبیلہ بنو حنیفہ آتا ہے. مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اسی قبیلے کا تھا. تو ثمامہ ابن اسال ایمان نہیں لائے تھے اور یہ جا رہے تھے عمرہ کرنے. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو حضرت نے فرمایا ان کو مسجد سے بند دو، تو مسجد کے ستون سے بندوا دیا ہے. اب ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے، ثمامہ کیسے ہو، کیف حال ثمامہ کیسے ہو؟ تو ثمامہ ایک ہی بات کہتے تھے، ان تقتل زادم و ان تو نہیں ملا شاکر. اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر مجھے معاف کرو گے، احسان کرو گے، انعام کرو گے تو میں تمہارا شکر گزار بنوں گا. اور اگر آپ کو مال چاہیے، وَإِن شِئْتَ الْمَالَ، اگر آپ کو مال چاہیے تو میں دے دوں. حضرت مسکرا کر چلے جاتے اور صحابہ کو کہہ رکھا تھا ان کو کھانا کھلاتے رہو. 3 دن تک ایسا ہی ہوا، 3 دن تک. 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑو ان کو، جاؤ ان کو جہاں جانا ہو چلے جائیں. یہ گئے چھوٹ کر اور قریب کے باغ میں گئے اور وہاں غسل کیا اور آئے. اور آنے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت کلمہ پڑھاؤ. بخاری شریف میں فرمایا حضرت کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی تبدیلی؟ حافظ ابن حجر نے جو بات لکھی ہے یہاں، بہت بڑے محدث ہے، حضرت نے فرمایا کہ فیضان محمدی تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان. اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تو 13 سال تک مکے میں بہا، تو ابو طالب پر کیوں نہیں پڑا، ابو جہل پر کیوں نہیں پڑا، فلاں 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 یہ سب جو ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیضان محمدی تو خوب چلتا تھا، لیکن ان کے دلوں کا تالا، ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا تھا. تو جو دل بند ہو وہاں فیضان زبردستی تو رہ ہی جائے گا. حضرت کا جیسے ایک استاد سبق پڑھاتا ہے، 25 طلبہ بیٹھے ہوئے، استاد کی تقریر تو برابر چلتی ہے، لیکن جو طالب بن کر بیٹھے گا، اپنے دل کو کھلا رکھے گا تو استاد کی تقریر اترے گی، اور جس نے اپنے دل کو کھلا ہی نہیں رکھا تو استاد کی تقریر کیسے اترے گی؟ یہی حال اولیاء کرام کا بھی ہے. اولیاء کرام کا فیض تو عام ہوتا ہے، لیکن جو اپنے طالب بن کر کے قلب کو کھول کر بیٹھتے ہیں ان کے قلوب پر فیضان ہوتا ہے، اور جو ایسے نہیں ہوتے ان پر فیضان نہیں ہوتا. تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے اپنے دل پر تالے لگا، دل ہی نہیں کھولا کہ فیضان نبوت اس میں اترے. اور دوسری بات محدثین نے لکھی ہے، فرمایا کہ اصل میں 3 دن ثمامہ ابن اسال نے لوگوں کے حالات دیکھے، اخلاق، اور اس پر ان کے دل میں ایمان آیا. اخلاق کی بنیاد پر ان کے دل میں ایمان آ گیا. ثمامہ ابن اسال سے جب کسی نے سوال کیا کہ خطرہ تو تب تھا جب بندھے ہوئے تھے، تب کلمہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ مر جانے کا خطرہ تو تب تھا، تب تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور چھوٹنے کے بعد کلمہ پڑھا تم نے جب چھوٹ گئے تھے. تو کہنے لگے کہ دل میں ایمان تو تبھی آ چکا تھا جب بندھا ہوا تھا، لیکن اس حالت میں اگر میں ایمان لاتا تو شاید کوئی یہ سمجھ لیتا کہ میں قتل کے خوف سے ایمان لایا، اس لیے جب میں چھوٹ گیا تو چھوٹنے کے بعد میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میری آزادی سے ایمان لا رہا ہوں. اور پھر بڑی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہ تمہارے رفقا مجھے پکڑ کے لے آئے تھے، تو اب میں عمرے کے لیے جاؤں؟ تو فرمایا جاؤ، لیکن وہاں اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا. پوری روایت بخاری شریف میں فرمایا اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا.
لیکن ایمانی اسپیچ جب آ جاتی ہے نا وہ رکتی نہیں ہے پھر، بس وہ گئے اور وہاں زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو لوگ ٹوٹ پڑے ان پر، بہت مارا بہت مارا۔ چچا عباس آ گئے تو بتایا کہاں مار رہے ہو؟ ارے تم یمن جاتے ہو تجارت کے لیے تو اسی کی بستی سے ہو کر جانا پڑتا ہے، اور دوسرا تمہارے پاس جو گیہوں آتے ہیں، قبیلے بنو حنیفہ میں گیہوں ہوتے تھے، تو کہا وہ گیہوں وہیں سے آتے ہیں؟ تو سمامہ ابن اسال نے بھی مکہ والوں کو کہہ دیا آئندہ سے گیہوں بند، اب میں نہیں دوں گا تم کو، چونکہ وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، کہا بند جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے، حضرت نہیں کہے وہاں تک میں نہیں دوں گا۔ اور حضرت سے فرمایا ایمان کے بعد کہ یا رسول اللہ اس ایمان سے پہلے آپ کے اس شہر سے زیادہ مبغوض کوئی شہر نہیں، اور آپ سے زیادہ میرا بڑا دشمن کوئی نہیں، اور اب کے بعد آپ کے شہر سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر میرا محبوب کوئی نہیں۔ واپس آئے تو حضرت کو فرمایا کہ حضرت مجھے اس طرح مارا اور میں یہ کہہ کر آیا کہ اب تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ رحمت والا نبی کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیتے رہو روکو مت۔ حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے اچھا ہوا بند کر دو ان کو، کمینوں کو، ظالموں کو، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، لائق نہیں ہے ان کو کھلانا، بند کرو بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت نے ایسا نہیں فرمایا۔ آج ہمارے سامنے کہتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ، اور ہماری بھی اگر اس سے دشمن، بہت اچھا ہوا تم نے ایسا کیا، بہت اچھا ہوا، اچھا ہے وہ مر جاؤ تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، فرمایا نہ ایسا نہ کرو، دیتے رہو ان کو۔ تو میں اس روایت پر جب پہنچتا ہوں تو بچوں کو ترجمہ کرتا ہوں کہ گویا سمامہ ابن اسال مکے والوں کو یہ کہہ کر آئے کہ اب میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، گیہوں نہیں دوں گا، جب تک کہ ریشن کارڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستخط نہ کریں، وہاں تک میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت نے دستخط فرما دی اپنی زبان سے کہ دیتے رہو، چونکہ وہ تو رحمت سے بھرا ہوا نبی ہے، وہ تھوڑے ہی ایسے معاملات سے خوش ہوا کرتا ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، وہ لے کر خوش نہیں ہوتا، وہ معاف کر کے خوش ہوتا تھا، وہ ظلم کر کے خوش نہیں ہوتا تھا، اس کی تو شان ہی نرالی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سے رعب پڑتا تھا، لیکن جب کوئی قریب آ جاتا تھا تو آپ سے بڑھ کر محبت کسی کی نہیں، آپ سے بڑھ کر جمال کسی کا نہیں، آپ سے بڑھ کر کے پیار کسی کا نہیں۔ تو اس روایت میں مربوعات بھرے ہوئے بدن والے تھے، اور فرمایا راوی فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے سرخ کپڑا پہن رکھا تھا، سرخ، حلہ کہتے ہیں سوٹ کو پورے، فی حلۃ حمراء، سرخ، اور فرمایا اتنے اچھے لگتے تھے حضرت اس سوٹ کے اندر کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، حضرت سے اچھے خوبصورت میں نے کوئی نہیں دیکھے اس سوٹ میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سرخ کپڑا حضرت نے پہنا، سرخ کپڑا تو مردوں کے لیے ممنوع ہے، ارے لال کپڑا جو ہوتا ہے تو لال کپڑا تو مردوں کے لیے ممنوع ہے، یہ تو عورت کا پسندیدہ کپڑا ہے۔ اور کچھ روایتوں میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لال کپڑا پہنتا ہے وہ شیطانی زینت کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں حضرت نے سرخ کپڑا پہنا، لال کپڑا پہنا، اور پھر روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی نسائی ابن ماجہ کی ہو، متفق علیہ روایت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سرخ، یہ پورا سرخ نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یمن سے چادریں بن کر آتی تھی یا ابے بن کر آتے تھے، تو اس کی یہ جو دھاری ہوتی تھی نا، یہ دھاری اور یہاں دھاری، یہ دھاریاں سرخ ہوتی تھی، پورا سرخ نہیں۔ اور جب یہ دھاری سرخ ہو، باقی کپڑا اور رنگ کا ہو تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے روایت کا مطلب، ارے سمجھ میں آیا؟ یا پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایسا سرخ کپڑا پہن لیا ہوگا بیان جواز کے لیے۔ بیان جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی کپڑا نہیں اور سطر چھپانا ہے اور کپڑا ہے نہیں، تو ایسی مجبوری کے موقع پر جو کپڑا مل جائے وہ پہن لو، ایسے موقع پر اگر سرخ کپڑا ملے تو وہ بھی پہن لو۔ باقی ویسے عام حالتوں میں سرخ اور لال کپڑا پورا جو ہے مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں
عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء، رواہ مسلم۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جس شان سے داخل ہوئے تھے دنیا جانتی ہے۔ حاکم نے اپنی کتاب الاقلیل میں لکھا ہے کہ تواضع کے ساتھ جھکے ہوئے تھے اور پیشانی مبارک اونٹ کے کوہان سے لگ رہی تھی۔ تکبرانہ شان نہیں تھی، تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں۔ نبی انتہائی تواضع والا تھا، اور حضرت نے کالا امامہ باندھ رکھا تھا۔ عمومی طور پر حضرت سے دو طرح کے امامے ثابت ہیں، ایک کالا ایک سفید۔ کالا امامہ فتح مکہ کے موقع پر ثابت ہے، جیسے مسلم کی روایت۔ حدیبیہ کے خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید امامہ باندھا تھا، تو سفید اور کالا ثابت ہے۔ لیکن سبز رنگ کا امامہ روایتوں میں کہیں نہیں آیا، یاد رکھیں، سبز رنگ کا جو امامہ باندھتے ہیں، ہرا رنگ، یہ روایت میں کہیں ثابت نہیں، کسی ادنا روایت میں۔ میں تو یہ جس مدرسے میں سالانہ جلسوں میں جاتا ہوں وہاں کہتا بھی ہوں کہ یہ مدرسے والے بھی وہ ہرے رنگ کا ہی پھیٹا باندھتے ہیں فارغ ہونے کے موقع پر۔ سبز رنگ کا امامہ کہیں ثابت نہیں، روایتوں میں آیا ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سبز رنگ کا امامہ باندھا ہو۔ ایک صاحب نے مجھے اس پر یوں کہا کہ گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، ہرا ہے، تو میں نے کہا گنبد خضرا کا اتباع ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے؟ اتباع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا ہے، آپ کا فالو ہمیں کرنا ہے، آپ کی ذات کو ہمیں ماننا ہے۔ سبز رنگ کا امامہ کہیں نہیں آیا، معلوم نہیں لوگ سبز رنگ کا امامہ کہاں سے لے کر کے آ گئے ہیں۔ اگر امامہ باندھنا ہو تو سیاہ باندھو، سفید باندھو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے امام مبارک کی لمبائی 3 طرح کی ہے، 6 ہاتھ، 9 ہاتھ اور 12 ہاتھ، 3 طرح کے امام حضرت کے تھے، بعض 6 ہاتھ کے تھے، بعض 9 ہاتھ کے تھے، بعض 12 ہاتھ کے۔ اور عموماً حضرت اپنا شملہ جو چھوڑتے تھے وہ پیچھے چھوڑتے تھے، ابھی آگے روایت میں آ رہا ہے کہ 2 موندھوں کے بیچ میں آپ اپنا شملہ چھوڑتے تھے پیچھے۔ کبھی عربوں کے امامے کے طرز پر بھی حضرت باندھتے تھے، لیکن وہ کبھی کبھی ثابت ہے۔ عربوں کا امامہ کیسے ہوتا تھا؟ عربوں کا امامہ ہوتا تھا ادھر ایک شملہ چھوڑو، ادھر ایک شملہ چھوڑو۔ کبھی کبھی حضرت نے ایسا امامہ باندھا ہے کہ یوں شملہ چھوڑ دیتے تھے، ورنہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شملہ پیچھے چھوڑتے تھے۔ امامہ سنت ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سنت مستمرہ نہیں ہے۔ سنت مستمرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی حضرت نے امامہ نکالا ہی نہیں، یہ مسئلہ غلط ہے۔ حضرت سے کبھی امامے کا نہ ہونا بھی ثابت ہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے امامہ ہوتا ہی تھا، تو سنت ہے، سنت مستمرہ نہیں۔ کبھی چھوڑ بھی دیں اس کو تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امامہ نہیں بھی باندھا۔ پھر امامہ بنیت سنت باندھنا چاہیے، نہ کہ شان بتانے کے لیے۔ آج کل تو ایک عجیب دنیا ہو گئی ہے کہ شان بتانا مقصود ہوتا ہے، اس سے ذرا شان لگتی ہے۔ شان کی نیت قطعاً نہ ہو، نیت اس میں ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے باندھا ہے، یہ سنت ہے، تو سنت کی نیت سے باندھتے ہیں، تو انشاءاللہ سنت کی نیت کی بنیاد پر جو شان پیدا ہوگی وہ ریاکاری والی شان کو کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ سنت کی نیت میں اللہ جو شان دے گا وہ ریاکاری والی نیت میں وہ شان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے امامہ باندھنا چاہیے۔ پھر بعض لوگ عجیب طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ٹوپی ایسے سی لیتے ہیں جس کے پیچھے پوچھڑا باندھ دیتے ہیں، ایسے ٹوپی بنا لیتے ہیں جس کے پیچھے پوچھڑا لگا دیتے ہیں، اور نماز کے وقت میں آئے تو وہ ٹوپی نکالی اور وہ ٹوپی پہن لی، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرمایا ہے نماز کے موقع پر امامہ باندھنے کا، لیکن یہ جو ٹوپی کا مسئلہ بدل رہے ہیں نا کہ وہ پوچھڑا لگا کر کے اس کو پہن لیتے ہیں، یہ امامہ نہیں ہے، اس لیے اس سے سنت رسول ادا نہیں ہوگی۔
ان ابی سعید عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ قال کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سوداء. حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے ہے آج بھی میرے حضرت، حالانکہ دنیا سے حضرت تو چلے گئے، انتقال ہو گئے، لیکن صحابی فرماتے آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے میرے حضرت کہ حضرت نے کالا امامہ باندھا تھا. اور جب چہرہ خوبصورت ہو تو کالا امامہ کتنا اچھا لگتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بہت اچھے جملہ کا، مجھے وہ شعر یاد نہیں رہا لیکن اس کا میننگ اور مطلب مجھے یاد ہے. وہ شاعر یوں کہتا ہے کہ تو حسن کو چاہتا ہے لیکن ادھر حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا. ہم حسن چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، وہاں حسن کو ناز تھا کہ میں نبی کے ساتھ ہوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا ہے لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین، فرمایا کہ زلیخا پر تانا دینے والی وہ عورتیں جنہوں نے یوں کہا تھا کہ اتنی بڑی بادشاہ کی بیوی زلیخا اور یوسف پر عاشق ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام تو نوکر تھے نا، ان کے غلام تھے. یوسف علیہ السلام کا نام آیا تو ایک بات عرض کروں. دیکھو ابھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، رول معانی، مجھے ایک مضمون تلاش کرنا تھا تو میں سورہ یوسف دیکھتا چلا، اس میں وہ مضمون مجھے مل گیا. بہرحال اس میں ایک بات عجیب و غریب لکھی ہے. فرمایا کہ دنیا کے اسباب کو نہ دیکھو، اللہ کو دیکھو، اور کوئی کام للہ فی اللہ کیا کرو. صاحب رول معانی پر چونکہ تصوف کا غلبہ بھی ہے، فرمایا کام للہ کیا کرو، اللہ کے لیے. فرمایا یوسف کی زندگی کو دیکھو. حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے، اسباب تو بہت دور کی بات، بچانے کی کوئی شکلیں بھی نہیں تھی. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بچانے کی کوئی شکل نہیں، لیکن رب کریم نے وہاں سے نکالا. کیسے نکالا؟ ایک نظام اللہ کا تھا. پھر فرمایا بازار مصر میں بیچے گئے، بڑی ذلتی، نوکر بنا کر بیچے گئے، غلام بنا کر. لیکن اس غلامی میں کیا ہونے والا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ صرف نبوت نہیں بلکہ بادشاہت بھی دینے والا ہے. تو بادشاہت کی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت بادشاہ کے مکان میں ہو سکتی ہے. اس لیے ایک غلامی کے بہانے سے بادشاہ کے مکان میں پہنچائے. دیکھیے اللہ کا نظام، اس کی مصلحت کو کون جان سکتا ہے. ہم بعض مصیبتوں پر گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ مصیبت، ان مصیبتوں میں اللہ کیا حل کرنا چاہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. فرمایا بادشاہت کا نظام سکھانا مقصود تھا، اس لیے غلام بنا کر بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا. اور وہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ گھر والی فریفتہ ہو گئی، عاشق بن گئی، تو جیل خانے میں پہنچا دیا. فرمایا جیل خانے میں پہنچانے کی حکمت یہ تھی کہ جب جیل خانے میں جائیں گے تو مجرمین اور غیر مجرمین ٹوٹے ہوئے دل والے مل جائیں گے، تو ان کی تبلیغ میں سہولت اور آسانی ہو جائے گی. اور پھر جب ان سارے معاملات سے مکمل ہو گئے تو اب اللہ نے نکال کر ادھر نبوت بھی دے دی اور ادھر بادشاہت بھی دے دی اور فائق المرام بنا دیا. فرمایا کہ اللہ کا نظام ہوتا ہے. اب اگر ہم صرف سبب ہی کو دیکھتے رہیں تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم سبب کے اندر پڑے رہیں گے اور اللہ کی مصلحت کے خلاف ہونے کی بنیاد پر مصلحتوں پر اشکال کر بیٹھیں گے، اور اس اشکال کی بنیاد پر رب ناراض ہو کر کے ہمارے بننے کے مسائل کو بگاڑ دے گا. تو روایت میں ہے کہ حضرت عمرو نے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت خوبصورت، بڑے خوبصورت، اور اس خوبصورتی کے ساتھ جب کالا امامہ باندھتے ہوں گے، پھر پیشانی بڑی کشادہ آپ کی، حضرت کی پیشانی کشادہ تھی. اور حضرت اپنے امامے کے نیچے چونکہ تیل بہت ڈالتے تھے، حضرت سر میں تیل بہت استعمال فرماتے، تو حضرت نیچے کپڑا بھی رکھتے تھے. بعضوں نے کہا کہ وہ ٹوپی ہوتی تھی، اور بعضوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اور بھی ایک کپڑا ہوتا تھا تاکہ امامہ خراب نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر امامہ باندھتے تھے. تو امامہ اور پھر اس کے بعد خوبصورتی اور پھر کالا امامہ. عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ ابھی ایسا ہے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہے.
کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ امامۃ سوداء قد عرہا طرفیہا بین کتفیہ. آپ نے دو شملے پیچھے چھوڑے تھے، ایک تو شروع کا شملہ اور ایک جب پورا لپیٹ لیا تو بعد کا شملہ، تو دو شملے پیچھے چھوڑے تھے. یہ آپ کے دو موندھوں کے درمیان وہ دونوں شملے نظر آتے تھے. اور اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کپڑوں میں کفن دیا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیض سحولیہ لیس فیہا قمیص ولا امامۃ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. حضرت کے وفات کی روایت بھی بہت لمبی ہے. حضرت بہت دنوں سے بیمار چل رہے تھے اور بیماری کی ابتدا حضرت کی درد سر سے ہوئی تھی. سب سے پہلے حضرت کو درد سر شروع ہوا اور مکان آئے اور حضرت عائشہ کا بھی درد سر تھا. تو حضرت عائشہ یوں پکڑ کے بیٹھی تھی. حضرت نے فرمایا واراسا یا عائشہ، عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے. تو جیسے ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا اچھا میرے سر کو دیکھ کر کے آپ کہنے لگے، یعنی مجھے درد ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہنے لگے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. بہرحال یہ ایک میاں بیوی کی جو باتیں ہوتی ہے اس کی قبیل سے. اس کے بعد حضرت کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. جمعرات تک تو حضرت انہی بیماری کے ساتھ نماز بھی پڑھاتے رہے، لیکن جمعرات کو آخری نماز حضرت نے مغرب کی پڑھائی. اس کے بعد ہمت نہ ہوئی. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں. صدیق اکبر نے نماز پڑھانا شروع کیا. تو جمعرات کی عشاء، جمعہ کی 5، سنیچر کو ایک نماز میں پھر حضرت تشریف لائے. اتوار کو ایک نماز میں حضرت کا تشریف لانا ثابت ہے، اور سنیچر اور اتوار کو 4 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی، اور پیر کے دن فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی. یہ کل 15 نمازیں ہوئی، اور بیچ کی ان 2 نمازوں کو گن لے تو 17 ہو جاتی ہے جس میں حضرت تشریف لائے تھے. یہ آخری 15-17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. پیر کے دن حضرت روزانہ حضرت باری باری ہر بیوی کے وہاں جاتے تھے، جو ترتیب تھی. تو ہر بیوی سے پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری. چونکہ عائشہ سے طبی طور پر بڑی مناسبت تھی، اور جس بیوی سے طبی مناسبت ہوتی ہے، بڑی خدمت، اس سے انس بھی ہوتا ہے. ساری بیویاں سمجھ گئی کہ حضرت 4 ہے عائشہ. تو ساری بیویوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ اپنے ایام بیماری کے حضرت عائشہ کے وہاں گزارے. دیکھیے اتنا بڑا نبی لیکن بغیر اجازت کے عائشہ کے وہاں نہیں گیا. کیا انصاف ہے اس نبی کے وہاں. عورتوں کی اجازت کے بغیر سیدھے، جب عورتوں نے اجازت دی تب گئے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم صرف تقریروں کے رہ گئے، باقی زندگیاں ہماری عمل سے دور ہو گئی. جب ساری بیویوں نے اجازت دی تو آپ حضرت عائشہ کے وہاں تشریف لے گئے. اور اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ موت بھی آپ کی عائشہ کے مکان ہی میں آئے، تاکہ وہی کمرہ قیامت تک کے لیے آرام گاہ بن جائے. اور ویسے بھی اگر یہ عورتیں اجازت نہ دیتی اور حضرت باری باری چلتے رہتے تو جس دن انتقال ہوا وہ عائشہ ہی کی باری تھی. ترتیب بھی کچھ ایسی ہی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ بڑے فخر سے بیان کرتی تھی کہ میری گود میں روح نکلی بین سحری و نہاری، میری گود میں، اور آخری وقت میں نے مسواک دیا حضرت کو تو میرا لعاب حضور کے منہ میں گیا، اور پھر آپ کا مسواک میں نے لیا تو آپ کا لعاب میرے منہ میں آیا، اور میرے کمرے میں حضرت قیامت تک آرام فرما رہے ہیں. مسئلہ انبیاء کا یہ ہے کہ نبی کی موت جہاں ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسئلہ ہے. اب ایک بات سنو، اگر کوئی مقدس زمین میں دفن ہونے کی تمنا کریں تو یہ جائز ہے. محدثین نے اس کو ثابت کیا ہے. مثلا کوئی یہ تمنا کریں کہ میری موت مدینے میں آئے
بہت اچھی تمنا ہے، بہت اچھی تمنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان میں موت ہو تو پھر یہ وصیت پوری کرنا ہے، نہ، یہ وصیت پوری کرنے والی وصیتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری طرف نصوص اور روایتیں وہ ملتی ہیں کہ اس طرح پر میت کو بلا ضرورت منتقل نہ کیا جائے، اس لیے تمنا بڑی اچھی ہے کہ وہاں موت آئے، لیکن اگر ہندوستان میں موت آ گئی تو پھر یہیں دفن کریں گے، پھر وہاں نہیں لے جائیں گے۔ ہاں وہاں موت آ گئی تو پھر بہت ہی نور نلا نور، تمنا ہے اپنی وہیں دفن ہو جائے، تو ارض مقدسہ کی تمنا کرنا جائز ہے، اور یہ ثابت ہے حدیث سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے اور ملک الموت آ گیا، اسرائیل السلام، تو حضرت موسیٰ نے غصے میں مارا تھپڑ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسرائیل کی آنکھ نکال دی، اور موسیٰ کے تھپڑ میں ویسے بھی جلال تھا، اس لیے کہ وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا تھا، تو اس پتھر پر حضرت موسیٰ نے یوں ہاتھ مارا تو نشان پڑ گیا تھا، بخاری شریف میں پتھر پر نشان پڑ گئے۔ اور قبطی اور بنی اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی، حضرت صلح کے لیے گئے اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت نے ایک یوں مکہ مارا، مارنا چھڑانا مقصود تھا لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکال دی۔ اسرائیل واپس اللہ کے پاس گئے، صحیح ترین روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اللہ کے پاس گئے، اللہ سے یوں کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو اس کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، تو اللہ جل شانہ نے آنکھ کو دوبارہ درست کر دی اور فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کو یوں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا تم جیو گے، ٹھیک ہے، آ کر کے یہ فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ پوچھنے لگے اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بھی موت تو ہے ہی، اگر 1000 بال آ گئے تو 1000 جیو گے، پھر اس کے بعد بھی موت ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کی طاقت تو بڑی زبردست ہوتی ہے، پھر موسیٰ کے تھپڑ سے آنکھ نکل کیسے گئی؟ محدثین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جب کوئی چیز کسی کا لبادہ اور شکل اختیار کرتی ہے تو پھر اس کی طاقت آ جاتی ہے۔ جنات کی طاقت بڑی زبردست، لیکن اگر وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے تو سانپ جتنی ہی طاقت ہوگی۔ پھر اسرائیل اس وقت انسانی شکل میں آئے تھے تو انسان کی طاقت اسرائیل میں ہوگی، اب اسرائیل بھی انسانی طاقت پر ہے اور موسیٰ بھی انسانی طاقت پر ہے، لیکن موسیٰ کی نبوت کی طاقت زیادہ ہے، اس لیے موسیٰ کے تھپڑ پر آنکھ نکل گئی۔ یہ محدثین نے اس پر جواب لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ اگر کوئی آنکھ نکال دے تو شریعت میں قصاص ہے، اس کا بدلے میں موسیٰ کی آنکھ کیوں نہیں پھوڑی گئی؟ اور چلو غلطی ہو گئی تو دیت کیوں نہیں دلائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیت اور قصاص تب ہیں جبکہ سامنے والے کی آنکھ بیکار ہو جائے، یا تو اللہ نے خود ہی درست کر دی تو قصاص اور دیت کی ضرورت ہی کہاں تھی؟ جس کی بنیاد پر دیت اور قصاص ہے وہ تو خود اللہ نے درست کر دیا۔ بہرحال حضرت اسرائیل آئے واپس اور یہ کہا کہ اللہ نے اچھا مارا کیوں تھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی کے پاس اجازت کے بعد جانا ہوتا ہے، حضرت اسرائیل بلا اجازت چلے گئے تھے، اور موسیٰ یہ سمجھے کہ کوئی حملہ کرنے والا آیا تو حضرت نے مار دیا۔ پوچھا کہ اس بیل پر ہاتھ رکھو جتنے بال آئیں گے، اس کے بعد بھی مرنا ہے؟ تو کہا جب مرنا ہے تو ابھی مرو، لیکن اللہ سے دعا کی کہ اللہ تم مجھے ارض مقدسہ سے ایک پتھر کے برابر قریب کر دے، برمیت حجر من ارض المقدسہ، یعنی بیت المقدس، چونکہ حضرت تو عراق میں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں چونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ بھی تھا، فرمایا مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے ایک پتھر کے برابر۔ حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیاتی ہی میں وہاں پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا لو انی کنت فیہ لرأیتکم قبر موسیٰ بجانب الطریق عند کثیب الاحمر، یہ حدیث کا پورا جملہ ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ کی قبر بتاتا کہ راستے کی ایک طرف میں ایک بڑا ٹیلا ہے جس کے پتھر سرخ ہیں، کثیب احمر، اس کے قریب موسیٰ کی قبر ہے، لیکن وہ راستہ کون سا وہ بھی پتہ نہیں۔ وہاں تو بہت سارے ٹیلے ہیں،
بیت المقدس میں تو وہ بھی پتہ نہیں. پھر ارض مقدسہ سے بیت المقدس مراد ہے یا شہر مقدس مراد ہے؟ ارض مقدسہ سے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا پتہ آج تک کسی کو نہیں. آج تک یہودی جو اس جگہ ابھی بتا رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہوتا تو وہاں بتاتا. جب صحابہ کو معلوم نہیں تو اور کس کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بعض قبروں کو اللہ نے چھپا دیا ہے. حضرت علی کی قبر کا پتہ کسی کو نہیں. حضرت علی کی قبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں. کوئی کہتا ہے نجف اشرف میں, کوئی کہتا ہے کہ آپ کے جسد اطہر کو اس موقع پر اونٹنی پر رکھ کر کے مدینے روانہ کیا تھا, راستے میں لاش غائب ہو گئی. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کسی نے افغانستان میں ہی بتائی, کسی نے اور بھی جگہ بتائی. اللہ نے چھپا دی. اس میں بھی اللہ کا ایک راز ہے کہ بعض وہ لوگ جن سے متعلق خدائیت ماننے کے خطرات تھے اللہ نے ان کی قبروں ہی کو غائب کر دیا. دیکھیے آج ایک قوم ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی سے بڑھ کر نبی اور نبی سے بڑھ کر یا علی المدد کہہ کر کے خدا مان رہی ہے, تو غائب کر دی ان کی قبر کو. حضرت عیسیٰ کی ربوبیت کے دعوے تھے تو ان کی قبر ہی دنیا میں نہیں رہنے دی, اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. مسئلہ ہی نہیں رہا ان کا, تاکہ کوئی قبر پر جا کر کے ان کو رب مان کر سجدے بھی کرے. اللہ کے نظام ہے. شریعت بہت گہری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے 10 من کا دماغ چاہیے تو شریعت سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت مطہرہ ہے کیا اور اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحتیں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تو ارض مقدسہ میں دفن ہونے کی تمنا کرنا جائز ہے. دیکھیے نبی اکرم موسیٰ علیہ السلام نے تمنا فرمائی اور اللہ نے کر بھی دیا. لیکن ایک مسئلہ اس سے اور ایک معلوم ہوا جو میں نے ابھی بتایا, مرنے کے بعد ارض مقدسہ میں منتقل نہیں کیا جائے گا. اگر پھر ہندوستان میں موت ہوئی تو یہیں دفن کرو. اسی لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میری حیاتی میں مجھے وہاں قریب کر دے, تو حیاتی میں وہاں پہنچا دیا. اب وہاں دفن ہو گئے. پھر اسی کے ذیل میں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ارض مقدسہ کا فائدہ ضرور ہوتا ہے, اگر نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ تمنا کیوں فرماتے؟ بشرطے کہ ایمان ہو, انسان کے پاس ایمان ہو تو ارض مقدسہ میں دفن ہونے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی, کچھ نہ کچھ. اسی لیے آخر ہمارے اکابر کیوں تمنا کرتے تھے کہ مدینہ کی زمین کے پیون بن جائے؟ یہ تمنائیں کیوں کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوتا ہے. اسی کے ذیل میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صالحین کے نماز پڑھانے سے بھی میت کا فائدہ ہوتا ہے. اگر نیک آدمی نماز پڑھاتا ہے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل کا اخلاص اور اس کے دل کی للہیت, اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس نے اگر اس کے لیے دعا کر دی تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس اخلاص والی دعا کی بدولت اس کی مغفرت کر دے. پھر اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ صالحین کے نماز پڑھانے سے فائدہ ہوتا ہے, اسی طرح صالحین کے قریب دفن ہونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی ارض مقدسہ ہے, یہ بھی مقدس زمین ہے کہ اللہ والوں کے قریب دفن ہو, اہل اللہ کے قریب دفن ہو, اس کا فائدہ یقیناً ہوتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باصفا نے, جو عامی انسان تھے, حضرت کے بڑے چہیتے خادم تھے, حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ہو سکے انسان کو اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے, یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بھائی انسان اگر نیک ہیں تو کہیں بھی دفن کرو, اس کی نیکی کا فائدہ تو ہوگا, اور انسان برا ہے تو اللہ والوں کے پڑوس میں دفن ہونے سے کیا ملے گا اس کو, خود ہی برا ہے. تو نانوتوی نے سوچا کہ اس کو قرآن اور حدیث کے نصوص سے جواب دوں گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, جیسے میں نے ابھی نصوص سے سمجھایا آپ کو تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ پنکھا ڈال رہا تھا حضرت کو. حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یہ پنکھا کس کو تو ڈال رہا ہے؟ فرمایا حضرت آپ کو. فرمایا اچھا یہ میرے قریب دوسرے بیٹھے ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے؟ فرمایا لگتی ہوگی, میری مراد مقصود تو آپ ہیں, میں تو آپ کو ڈال رہا ہوں, تو پھیلی لوگوں کو لگ رہی ہے, یعنی قریب میں بیٹھنے والوں کو لگ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا بیٹے تو نے جو ابھی سوال کیا تھا نا یہ اس کا جواب ہے.
حقیقتاً تو پنکھا مجھے ڈال رہا ہے، لیکن ہوا میرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی لگتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اللہ والوں کی قبر پر اترتی ہے تو قریب میں سونے والے پر بھی کچھ چھیٹے پڑ جایا کرتے ہیں، اللہ نواز دیا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل اللہ کے قریب، قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے۔ تو ارض مقدسہ کا بھی فائدہ ہے، صالحین کے نماز پڑھانے کا بھی فائدہ ہے، صالحین کی قبروں کے قریب دفن ہونے کا بھی فائدہ ہے۔ روایتوں سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صالحین قبر میں اتاریں گے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ میت کو اتارنے کے لیے اگر نیک لوگ اترے تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور میں آپ کو روایت سے بتاؤں، بخاری شریف میں ہے، جب اللہ کے حبیب کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام کلثوم کا انتقال ہوا، جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ام کلثوم کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، تو جنازے کے موقع پر حضرت نے فرمایا من لم یقارف اللیلہ، بخاری شریف کے الفاظ، آج کی رات کس نے گناہ نہیں کیا، اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا من لم یتکلم السوء، آج کی رات میں کس نے اپنی زبان کو پاک رکھا، برائی نہیں کی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، میں نے کوئی بری بات بھی نہیں کہی۔ فرمایا میری بیٹی کی قبر میں اترو اور تم اتارو۔ روایتوں میں کہ ابو طلحہ حضرت ام کلثوم کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہمارے وہاں ایک اصول یہ چلا آیا، نہیں محرم ہی کو اترنا چاہے وہ شرابی کبابی ہو، زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے نہیں عورت ہے نا تو محرم کچھ اترنے کا۔ غیر محرم بھی صالح نیک اللہ والا ہے تو اتر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے بڑھ کر تقوی والا کون ہوگا؟ حضرت نے اپنی بیٹی کے قبر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا، تو میں اترو، قبر میں اترو اور میری بیٹی کو دفناؤ۔ علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ صالحین جب قبر میں اتاریں گے تو زبان سے یوں بولیں گے بسم اللہ اور علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا وہ اخلاص جو ہے نا، اس کا اخلاص قبر میں اس کی مغفرت کروا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ صالحین کے قبر میں اتارنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے قبر میں اتارنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی نیکی کا تو ہر جگہ فائدہ ہوتا ہی ہے، نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے، نیکی سے چہرے منور اللہ کرتا ہے، برائیوں سے چہرے سیاہ کرتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فجر کی نماز اپنے حجرہ شریفہ میں پڑھی، صدیق اکبر نے پڑھائی، صدیق تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ آج چہرہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، آج صحت کی طرف چہرہ ہے۔ میں بہت دنوں سے سنح نہیں گیا، سنا ایک جگہ تھی مدینے میں، وہاں ذرا اپنا کام نمٹا کر آ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ گئے اور اطلاع ملی تھوڑی دیر میں کہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ دیکھ کر گئے تھے کہ چہرہ اچھا ہے اور ابھی انتقال کی اطلاع۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے تقریر بخاری میں، فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو اور نیک لوگوں کو، مومنوں کو مرنے سے پہلے اللہ اس کی نیکیوں کی نورانیت چہرے پر ڈال دیتا ہے۔ اس کو لوگ صحت سمجھ لیتے ہیں، ہمارے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے چہرہ ذرا اچھا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ طبیعت اچھی ہو گئی اب تو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحت نہیں ہے، وہ اس کے اعمال کی نورانیت ہے۔ بھائی عام اللہ والے اور مومنین کے چہروں کا ان کے اعمال کی وجہ سے منور ہونا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا کہنا، یہی وہ نورانیت تھی، صدیق نے اسی کو صحت سمجھ لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا تھی بڑی عجیب و غریب۔ حضرت تھانوی دعا فرماتے تھے، اللہ سورج گرہن کے موقع پر حضرت نے دعا کی تھی، یاد رکھو اس دعا کو۔ حضرت نے فرمایا اے اللہ تو نے پوری دنیا کے روشن کرنے والے آفتاب کو تھوڑی دیر میں بے نور کر دیا، اے اللہ مرتے وقت میرے گناہوں کی نحوست سے میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا، لوگ کہیں گے منحوس ہے منحوس ہے، میرے چہرے کو بے نور نہ کرنا۔ بہت بڑی دعا ہے سوچنے والوں کی، یہ دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ظاہر کرے، ہماری بدیوں کو ظاہر نہ کرے۔ اگر بدیاں ظاہر کرنے پر آ گیا تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔
حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، سیدھے کمرے شریفہ میں تشریف لے گئے، بیٹی ہی تو تھی، پردے کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں، گئے 3 چادر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹے تھے، اوپر سہولیہ، مقام سہولیہ کی چادر تھی سفید، چادریں تو تینوں ہی سفید تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر کھولی، خوب رو رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے نا، نبی کا غم ہے، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اسی سے میت کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ثبوت ہے، باپ ہے، ماں ہے، ثبوت ہے، پیشانی پر بوسہ دے سکتے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، استاذ ہے، شیخ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ آپ ابھی مر گئے، لیکن قبر میں جب آپ زندہ ہوں گے تو پھر آپ نہیں مریں گے قیامت تک، لا یجمع اللہ علیک۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ کے حبیب 2 موت اللہ آپ پر جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ بھی مر جاوے اور آپ کی شریعت بھی مر جاوے، ایسا نہیں ہوگا، آپ کی شریعت زندہ رہے گی۔ روایت میں یہ ہے کہ 3 چادروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا، اسی سے سنت ہے مردوں کے لیے 3، لیکن روایت میں یہ آیا کہ فیا لیس فیا قمیص نہیں تھا۔ ہمارے وہاں تو ایک قمیص ہے، ہمارے وہاں 3 چادریں ہیں، ایک قمیص ہوتا ہے، قمیص برائے نام قمیص ہے، وہ تو صرف کاتا ہوا ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی چادر ہی ہے، اور دوسری چادر ہوتی ہے جس کو برائے نام ازار کہہ دی، لنگی کہہ دی، ورنہ وہ بھی چادر ہی، اور ایک تیسری چادر ہوتی ہے۔ یہ 3 کپڑے ہیں، یہاں ہے کہ لیس فیا قمیص، حضور کے کفن میں قمیص نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ سیاہ ہوا قمیص نہیں تھا، اور یہ جو قمیص ہمارا جو ہم ڈالتے ہیں اندر میں، یہ مراد نہیں ہے لیس فیا قمیص کا معنی، ولا امامہ، اور حضرت کو امامہ بھی نہیں باندھا گیا تھا، اسی لیے جمہور علماء کرام کے وہاں امامہ نہیں ہے، میت کو امامہ نہیں باندھا، امام مالک کے وہاں امامہ ہے، امام مالک اور روایت سے ثابت فرماتے ہیں امامے کو، بہرحال جمہور کے وہاں امامہ نہیں ہے، لیکن متاخرین مالکیہ نے بھی امامے کے نہ ہونے پر فتویٰ دیا ہے، مطلب امامہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفنایا گیا، ایک وہ قمیص تھا جس کو برائے نام قمیص، ورنہ وہ چادر، دوسری ازار، اور تیسرا بڑی چادر۔ صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب لکھا ہے، اگرچہ ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ زندگی میں انسان ازار پہلے پہنتا ہے اور پھر قمیص پہنتا ہے، یا آپ پہلے قمیص پہنتے ہو پھر ازار پہنتے ہو؟ پہلے ازار پہنتے پھر قمیص پہنتے۔ اور فرمایا کہ تدفین کے بعد میں یوں لکھا ہے کہ کل احیا، جیسے زندگی میں یہ کرتا تھا ویسے مرنے کے بعد بھی کیا جائے۔ تو اس جملے کا صاحب ہدایہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ازار کی چادر ہے اس کو بچھائی جائے اور پھر اس کے بعد قمیص پہنایا جائے، لیکن ہمارے وہاں الٹی چال چلتے ہیں، پہلے قمیص پہنا دیتے ہیں پھر ازار پہناتے ہیں پھر وہ چادر ڈالتے ہیں۔ تو 3 چادروں میں صرف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 3 چادروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا، اور تینوں چادریں سفید تھیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے، اسی لیے فرمایا زندگی میں بھی سفید کپڑے پہنو اور مرنے کے بعد بھی اپنے میت کو سفید کپڑوں کے اندر کفنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستی کو توڑ سکتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو بھی توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ دوستی توڑنا نیک، جس کا مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا گناہ ہے، تو وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں تک دوستی توڑنے کا مطلب ہے، دیکھیے امور دین کے باب میں کہ اگر ہمارا دوست جو ہے وہ ہمارا جو اس سے جھگڑا ہوا ہے وہ کسی دینی بنیاد پر ہوا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا وہ شراب یا وہ جوا وغیرہ، اس کو بار بار سمجھایا وہ نہیں مان رہا ہے، غلط راستے پر ہے، تب تو دین کی بنیاد پر جتنے دن چاہے قطع تعلق کر سکتے۔ لیکن اگر دنیا کی بنیاد پر اگر جھگڑا ہے ہمارا، مال کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، تو پھر اس صورت میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ اگر 3 دن سے زیادہ کیا ہے تو ہماری نماز سر سے 1 بالش اوپر نہیں جاتی، فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کہتا ہے کہ ثواب نہیں دوں گا، تو وہ نماز کا فائدہ ہی کیا ہوگا جب ثواب ہی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اس لیے امور دنیا کے باب میں اگر کوئی مسئلہ ہے
تو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، 3 دن میں انسان کو سامنے چل کر کے مسافہ کر لینا چاہیے۔ جناب نثار بھائی سید قوما میں ہیں اور دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اب تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں، یونس بھائی جو مجلس میں آتے ہیں ان کا بھی فون آیا تھا کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، مجھے جوندس اور کمرہ ہو گیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ، روحانی جسمانی تمام بیماروں کو اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور کچھ عورتوں نے بیت کا کہلوایا ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ وہیں بیٹھی رہیں اپنی جگہ پر جہاں ہیں، میں یہیں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے کلمات بلوا دوں گا۔ جہاں تک تعلق ہے پھر اپنی اصلاح کا، تو حقیقت یہ ہے کہ اصلاح اپنے شوہر کی معرفت، جو مسئلہ پوچھنا ہو وہ پوچھ لیا کریں، یا تو چٹھی لکھ کر کے پوچھ لیں یا اپنے شوہر کی معرفت پوچھوا لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جب بیعت فرماتے تھے تو 3 طریقے سے عورتوں کو بیعت کرتے تھے، یا تو پردے کے پیچھے بٹھا دیتے تھے، کوئی چادر وادر نہیں پکڑواتے تھے، کلمہ بلوا دیتے تھے، یا دوسرا طریق یہ تھا کہ چادر کے پیچھے بٹھا کر چادر پکڑوا دیتے تھے، رسی پکڑوا دیتے تھے، تیسرا طریق یہ تھا کہ پانی منگواتے، اس میں ہاتھ ڈالتے برکتن، پھر اس کے شوہر کو کہتے کہ یہ پانی لے جاؤ تمہارے گھر، اور میں جو کلمات کہتا ہوں تمہاری بیوی کو تم ہی بلا دینا میری طرف سے۔ یہ تیسرا طریقہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، میرے نبی نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھویا، اللہ کے حبیب نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بیت میں نہیں چھویا ہے، جو آج کل کے پیروں کا طریقہ ہو گیا ہے، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سنتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما، جلی خفی ظاہری باطنی صغائر کبائر، اے اللہ جان کر انجان کر میرے مالک آپ کو ستانے والے بہت گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تو نے ہم گندوں کو دیکھا تو ہم میں سے کوئی معافی کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ شان رحمت کو سامنے رکھ کر، شان کریمی کو سامنے رکھ کر، شان رحیمی کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم لائق نہیں ہیں پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مالی اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کے لیے حلال کے دروازے کھول دے، اللہ حرام کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اللہ جن کی بیٹیوں کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے غیب سے ان کے نکاحوں کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کا طے ہو چکا ہے اللہ ان کے نکاح کے سارے اسباب اپنے فضل و کرم سے مہیا فرما دے۔ اللہ جو نکاح والے ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ بگڑنے پھسلنے ضلالت گمراہی غلط راستے غلط طریق سے ہماری نسلوں کی اللہ سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے آبا و اجداد میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ ان کی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے اصل مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا، نہ معلوم ان پر کیا کیا حالات آئے ہوں گے، لیکن اے اللہ انہی کی وجہ سے ہمیں ایمان آج ملا ہے، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ہمیں ایمان نہ ملتا۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وہ نئے مسلمان ہوں گے اس لیے ان کو پورے دین کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ رب کریم ان کے قصوروں کو تو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو تو معاف کر دینا اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا۔ ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ملاقات نہ لیں۔